کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے کوئی اللہ نے بنایا۔ پڑھ لو ذرا مل کے شامل ہو جاؤ۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ فرنٹ سیٹ والے ذرا مہربانی کرو، گرمی ہے پر انج بالی لگنی ہے جے نہ پڑھیا۔ پڑھ لو ذرا نال مل کے، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا، آتا بھی کیسے کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ گوڑے چھڑ کے سیانے مرضی نال بہو، بزرگ مرضی نال بہو، مرضی نال پڑھو۔ بزرگان نال مخاطب نہیں، علماء سادات بزرگان نال نہیں۔ جوان ذرا سیدھے پدر دھیان محفل جتیاں دا رکھی دا، گوڑے کتنی جان لگے۔ چھڑو ذرا گوڑے ماشاءاللہ، پڑھو ذرا نال مل کے۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے کوئی اللہ نے بنایا۔ ثانی نہ کوئی رب کا نہ میرے آقا، ثانی نہ کوئی رب کا، یہ توحید جملے کہ ثانی نہ کوئی رب کا نہ میرے آقا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ نہیں۔ جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا۔ ایک شاعر دا تصور ہے، اللہ کرے سارے نالے ہو کفیت بن جائے، پتہ لگ جائے گا قبر چنا محفلاں دی عظمت دا کہ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں یہ صرف تیرے تے میرے نبی دی خصوصیت ہے کہ حضور دے متعلق قبر وچ سوال ہوندا ہے۔ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا۔ اللہ رب ذوالجلال دی ہر قسم دی حمد اور ثنا تو بعد اس دے پیارے محبوب نبی مکرم نور مجسم سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم بارگاہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ کریم دے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج دی اس محفل میلاد مصطفیٰ اللہ کریم میری تو آڈی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔
ساؤنڈ بڑا اچھا ہے، بڑی پیاری سیٹنگ، اللہ برکت دے، ہلکی جی آواز کر دی۔ محترم مقام امام و خطیب مسجد حاضہ حضرت علامہ مولانا قاری حسن رضا جلالی صاحب مسجد عثمانی غنی دے امام و خطیب وہی تشریف فرمان اور نقیب بزم محترم مقام عزت محمد ضیاء الحسن قادری صاحب انہاں بھی اس پاک بزم نو اپنے وقت وچ رہندے آیا بڑے سونے انداز نال چلایا ہے۔ حضور دے ثنا خانہ اپنے اپنے وقت وچ حاضریاں پیش کیتیاں۔ محترم المقام عزت مآب حاجی آندھی حسن صاحب انہوں نے مینوں حکم فرمایا، میں حکم دی تعمیل وچ طویل سفر کر کے آپ حضرات دے سامنے حاضر ہاں۔ بزرگ جوان علماء کرام بھی اس محفل دی زینت نے اللہ سارے دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ گلا نہیں کرنی ادھر میرے ال دے پیچھے ہٹ کے بیٹھ، تھوڑا پیچھے ہو بچے انہاں پیچھے کرو نا جی، پیچھے کرو جی۔ محفل جے بچے نہ ہون تے محفل پھر بھی نہیں سجدی، تے جے کرم والے آ کے کٹھے بیٹھ جان تے توڑ پھر بھی نہیں چڑھن دے۔ انہاں دا حال سیاست دان والا ہوندا ہے، ساڈا روز دا تجربہ ایک دوجے نوں مشورہ دتی رکھ دین کوئی نہ کوئی۔ تو جڑیاں ادیاں دی جُتیاں دا ایک ایک پیر نہیں لبدا او بھی فیض انہاں دا ہی ہوندا۔ تو اس لئی انہاں دا آنا باعث برکت ہے، کٹھیاں بہنا باعث برکت نہیں ہے۔ اس لئی ذرا تسی ہن مہربانی کرنی تے علیحدہ علیحدہ مشترکہ پیڑھی ہے، میں مشترکہ پارٹیاں نے ساریاں محفل، تو اس لئی شفقت کرنی ہے، بول دین پھر توجہ جان دی ہے، محبت نال ذرا کہو سبحان اللہ۔ نبی پاک صاحب لالاک دے ذکر دی پاک بزم جان آلیو، ایویں نہیں آئے کسے گل نہ لائیو۔ حضرت امام باقر دی بارگاہ ایک بندہ 7 وار لے کے آگیا، لے آکے سامنے رکھ دیتے، کہنے لگیا نسل رسول ہو، اولاد بطول ہو، امام زین العابدین دا پتر ہیں، امام حسین دا پوتر ہیں، اے امام باقر دسو اینا 7 والا حضور دے منہ مبارکہ کتنے، نبی پاک دے بال مبارک کتنے، فرمایا ہے کیڑا کم میں درود پڑھن لگ جاؤ، سارے درود پڑھنا شروع کیتا۔ جس وقت امام باقر دی پاک زبان تے درود دے پاک جملے جاری ہوئے، سنی گل بیان کرنا میری عادت نہیں، میں اپنی گفتگو دا ذمہ دار ہاں۔ 7 والا چو 4 منہ مبارکہ اپنی جگہ تے کھلو گے تے جھومنا شروع کر دیتا، 3 مردہ حالت پیرے، امام باقر نے تلہ نو چکیا، سیڑ تے کر کے فرمایا اے 3 کسے دنیا دار دل، اے 4 میرے نانے دل۔ انہوں کیا جی کیا دلیل ہے کہ اے 4 تو آڑے نانے دل؟ فرمایا وکھیا نہیں جدو نانے دا ذکر آیا تے نانے آڑیا جھومنا شروع کر دیتا ہے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا دے نارے اونا مارنن جنہ دا رسول آیا ہے، چنڈا اونا لانا ہے جنہ دا رسول آیا ہے، لائٹنگ اونا کرنی ہے جنہ دا رسول آیا ہے، ملاد دا جلوس ویک کے محفلہ ویک کے سینے اونا دے ٹھرنن جنہ دا رسول آیا ہے۔ نبی پاک صاحب لالاک دا ذکر نو عام نہ سمجھ لینا، حضور دا ذکر بڑی عظمتاں والا ہے، حضور دا ذکر خطیبان دا محتاج نہیں، حضور دا ذکر نقیبان دا محتاج نہیں، پیران دا محتاج نہیں، تحریران دا محتاج نہیں، زمین اڑیان دا بھی محتاج نہیں ہے۔ انسان دی دار زمین تک کی ہے نا، حضور دا ذکر زمین اڑیان دا بھی محتاج نہیں ہے، حضور دا ذکر مخلوق دا محتاج ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے خود بلند کیتا ہے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جیدہ ذکر خالق بلند کرے او دا ذکر مخلوق دا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اسی کیوں کرنے ہیں؟ ساڑھے کرنے دا مقصد کی ہے، اسی حضور دے ذکر دا وسیلہ پکڑنے اللہ دی بارگاہ کہ مولا اسی تے گناہگار ہاں، تیرے حبیب دا ذکر عظمتاں والا ہے، ان دی برکت نال ساڑھے تے رحمتاں دا نزول فرما۔
اسی جی حضور دے ذکر دا وسیلہ پکڑنے ہیں اللہ دے حضور، کیا ہے قرآن تو ثابت ہے، بالکل ثابت، کچی گل نہیں ہے، اخبار دی گل نہیں، اللہ دے قرآن دی گل ہے۔ 8 تے 9 99 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ دی۔ آج کل جدید دور ہے، بندہ لکھے فوری تفسیر سامنے آ جاندی ہے، ترجمہ سامنے آ جاندہ ہے۔ 99 نمبر آیت ہے، تفسیر قرطبی، در منصور، ابن کثیر، تفسیر مزری، مختلف تفسیرہ میری نظر چو گزریاں، میں خلاصہ عرض کرن لگی ایک کی ہے اس آیت کس گل دا ذکر ہے؟ یہود حضور دی آمد تو پہلے جدو مشرکاں نال جنگ لڑدے سی، یہود نے اہل کتاب، مشرک کیا جاندہ ہے بت پرستان، تے یہودیاں نو پتہ سی الہامی کتاباں دا علم سی انہاں کول کیا جی آخری نبی نے آنا ہے۔ جویں قرآن پاک اللہ دی کتاب ہے، قرآن اور حدیث تو سن پتہ لگیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا، یہ گل علم ہے نا، سیانے بندے جان دے کہ عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا، امام مہدی دی آمد ہوئے گی، یہ گلہ سننے آنا، کیوں؟ یہ قرآن اور حدیث دا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ اسی طرح یہود جان دے سن کہ آخری نبی دی آمد ہونی، انہوں نے پتہ سی۔ یہودیاں نے جدو مشرکاں نال جنگ لڑنی، انہوں نے حضور دے وسیلے نال دعا منگنی، مولا اسی جنگ لڑن لگے ہیں، تینوں آخری نبی دا واسطہ ہی سانو اس جنگ وچ کامیابی عطا کر دے۔ انہوں نے وسیلے نال دعا منگنی تے اللہ نے انہوں نے فتح عطا کر دے۔ جنہاں نو سمجھ لگی ہے ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ۔ ہن قرآن اچ درج کیوں کیتا؟ دعا انہوں نے منگی، انہوں نے فتح مل گئی، کامیابیاں مل گئی، ویڑا لنگ گیا۔ ہن قرآن اچ کیوں درج کیتا؟ جدوں حضور آئے یہودیاں نے حضور نو نہ منیا، جھٹلایا، نہ منن دی بھی ایک وجہ ہے۔ سمجھدار حضرات بیٹھے ہو، تقریر دی ابتدا جڑی ہوندی ہے مڈ ہوندا ہے پوری تقریر، تمہیدی جملے جڑے ہوندے تو اس لئی میری عادت ہے ذرا سکون نال تقریر کرنا، کوئی تانوں کاڑتا نہیں ہے بھی جلدی ہوئے، نہیں تے جلدی والا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اس لئی بھی کچھ نہ کچھ سمجھنا بھی چاہیے ہے۔ محفل وچ آیا، یہودیاں کیوں نہیں منیا حضور نو، یہ دی بھی ایک وجہ ہے نہ منن دی۔ انہاں دا خیال سی آخری نبی بھی بنی اسرائیل چو آئے گا، حضور بنی اسرائیل چو نہیں آئے۔ حضور تو پہلے اے بھی دس دیاں ابراہیم علیہ السلام دے 2 پتر نے، کنے پتر؟ ایک دا نام اسحاق علیہ السلام تے دوجے اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام دی اولاد وچ تقریباً 70,000 نبی ہے تے سارے بنی اسرائیل واللہ ہے۔ یہودیاں دا ای خیال تھی بھی سارے آئی ادھر نے، آخری نبی بھی انہاں چوئی آئے گا۔ اسماعیل علیہ السلام بھی پتر ابراہیم نبی دے، اسحاق علیہ السلام بھی پتر ابراہیم نبی دے، اسحاق علیہ السلام دی اولاد 70,000 تے اسماعیل علیہ السلام دی اولاد کنے آئے؟ 1000 نہیں، 500 نہیں، 5 بھی نہیں تے 2 بھی نہیں، 13 تے میرا میلاد والا نبی آیا ہے۔ اجے بھی بندیاں نو مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہ آئے، انہاں نو اپنی عقل دا علاج کرانا چاہیے ہے۔ ابراہیم نبی دے ایک پتر دی اولاد 70,000 تے اسماعیل علیہ السلام دی اولاد 13 تے میرا نبی، مولا دے کیا حکمت ہے؟ ایک دی اولاد 70,000 تے دوجے دی اولاد کوئی بھیجی ہے۔ آواز قدرت آندی ہے تہاڈیاں عقلاں دے برتن چھوٹے نے، ان دے نال شان نہیں گھٹدی۔ اسماعیل دی اولاد بھویں ایک ہی آیا ہے، میں کل نبیاں دا امام بڑھا کے بھیجیا ہے۔ یہودی تعصب دی بنا تو انہوں نے نہیں منیا کہ انہوں نے کہا کہ میں ہو گیا بھی اولاد اسماعیل چو آگے اسی نہیں مندے، انہوں نے خیال سی بھی آخری نبی بھی اولاد اسحاق چو آئے گا، لیکن اللہ دی مرضی سی۔ انہوں نے جھٹلایا حضور دی نبوت نو، تے جدوں انہوں نے جھٹلایا اللہ نے او پہلا دعاواں والا ویلا یاد کرا دیا، وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ او کافرو بے ایمانو، اس تو پہلے تم میرے
محبوب دے وسیلے نال دعاواں منگدے رہے ہو ہن جدوں میرا محبوب آیا مکر گئے ہو فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت اللہ للکافرین اللہ لعنت ڈالی انہاں کافراں دے اوپر قرآن ہے سورہ بقرہ 99 نمبر آیت ہے جے یہودی حضور دے وسیلے نال دعا منگن تے رب ذوالجلال موڑدا نہیں اسی تے حضور دا کلمہ پڑھیا ہے میلاد منا کے حضور دا نام لے کے سیدہ آمنہ دا ذکر پاک کر کے دعا منگاں گے اللہ کیوں نہیں مہربانیاں فرمائے گا ساڑھا عقیدہ اللہ دا کرم ہوئے گا رب دا فضل ہوئے گا یہ تو ہو گیا قرآن تو حضور دا وسیلہ ثابت کیا حدیث تو ثابت ہے بے شمار روایتاں ایک روایت سن لو حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم دے پتر نے انہاں دا پیر سون گیا ایک ہے چند منٹاں لی سون جانا ایک ہے پیر دا مرض وچ مبتلا ہو جانا بھی لگدا ہے نال ہی نہیں ہے پیر سون گیا بالکل انہاں نے کی کام کیتا پتر فاروق اعظم دا ایسی صحابی رسول بھی ہے بہت بڑے محدث بھی نے انہاں نے حضور دے نام دا نعرہ ماریا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرہ مارن دی دیر پیر بالکل ٹھیک ہو گیا ہے قرآن تو بھی ثابت وسیلہ حدیث تو بھی ثابت ہے کیا جڑے گزرے عالم نے انہوں نے وسیلہ پیش کیتا ہے تے جی اسی اپنی جماعت دے عالم دا نام لیا اسی تا منن والے ہیں دوسری جماعت دے عالم تنقید نہیں حوالہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے ایک کتاب لکھی نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب آج بھی ملتی ہے میرے کول موجود ہے وہ کہندے ہیں کیوں لکھی یہ کتاب طاعون دا مرض پھیل گیا کرونا تا شائی کوئی نہیں پہلے جدو طاعون آندا سی موتاں ہی موتاں خوف ہی خوف ہوندا سارے کام چھڑ کے علامہ تھانوی لکھدا ہے کہ میں حضور دی شان لکھنی شروع کر دیتی نظریہ آئے رکھیا مولا تیرے حبیب دا ذکر ہے ان دی برکت نال اس مرض تو جان چھٹ جائے جس دن کتاب پوری ہوئی کہندے نے مرض ساڑے علاقے چو نس گیا ایک ہور انہاں دا ہی رسالہ ہے چھوٹا جیا 40-45 روپے دا میں آئی تو کو 5-6 سال پہلے لیا سی خودوں تیل 125 روپے لیٹر سی ہن تا 350 نال گلاں ہوندیاں پیاں تیل دا نا سن کے بندے گھبرا جاندے نے محفل اللہ حکمراناں نو ہدایت نصیب فرمائے اس نیت نال کو سبحان اللہ زاد السعید آج بھی ملدا ہے میرے کول موجود ہے اس رسالے دے اندر مولانا تھانوی نے حضور دے نالین دا نقشہ بنایا اے جڑا جھنڈیاں تے بیجاں تے بنیا ہوندا ہے کئی او دا مذاق اڑاندے کتاب دے وچ بنایا تے اگلے ورقے تے لکھیا ہے تہجد ویلے اٹھنا ہے 11 واری استغفار 11 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا ہے تے اینو رکھ لینا اپنے سر دے اوتے دکھانا میری ذمہ داری ہے علامہ تھانوی لکھیا ہے تے اللہ دے حضور عرض کرنا مولا اے تیرے حبیب دے نالین دا نقشہ ہے تینویں دا واسطہ ہی میری فلاح مشکل حل کر دے دعا کرنا بندے دا کم ہے پوری کرنا رب ذوالجلال دا کم ہے اسی تا منن والے ہاں اسی کہنے اگر نالین دے نقشے دا وسیلہ رب نہیں موڑ دا تے امام حسین دا وسیلہ رب کیویں موڑ دے گا ساڑھا تے عقیدار ایمان ہے حضور دا ذکر عظمتاں والا ہے شاناں والا ہے اس لیے اسی کہنے ہیں دنیا قبر اشر اندر اگر گل پار لگنی ہے حضور دی برکت دے نال لگنی ہے اسی تا کہنے ہیں نا رشتے ضروری لے نا یار ضروری لے نا رشتے ضروری لے نا یار ضروری لے دل حشر لو بخشش لئی سرکار ضروری لے دل حشر لو پڑھ لو گر پڑھ سکتے ہو دل حشر لو بخشش لئی سرکار پڑھ لو ذرا شامل ہو جاؤ نا رشتے ضروری لے نا یار ضروری لے دل حشر لو بخشش لئی سرکار نے
حبدار محمد دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبراں وچ جیوندے نے قبراں وچ جیون لئی سرکار ضروری نے نبی پاک صاحب لالاک دی آمد دا ذکر بڑی عظمتاں والا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی میلاد دا ذکر اس نوں کیا جاندا ہے جتھے آمد دا ذکر ہوے ولادت دیاں گلاں کیتیاں جان اس محفل نوں محفل میلاد کیا جاندا ہے صحابی رسول کو تھوڑی کم کرو آواز کھول دے اللہ برکت دے صحابی رسول حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھر وچ بیٹھ کے بچیاں اور عزیزاں دے اندر حضور دے میلاد دا ذکر کردے پین نبی پاک دی آمد دا ذکر کردے پین صحابی رسول تے حضور دی آمد ہو گئی نبی پاک آئے حضور نے جدو یہ منظر دیکھیا کہ محفل لگی ہوئی ہے حضور دے میلاد دیاں گلاں ہوندیاں پیاں نبی پاک نے فرمایا عامر انصاری ان اللہ فتح لک ابواب الرحمت والملائکۃ کلھم یستغفرون اے عامر انصاری اللہ کریم نے تھوڑے لئی رحمت دے دروازے کھول دیتے لے اور اللہ دے سارے فرشتے کنہاں نوں فرمایا جڑے میلاد پڑھ دے پین میلاد سن دے پین فرمایا اللہ دے سارے فرشتے تھوڑے لئی مغفرت دی دعا پہ کر دے نے تھوڑے لئی مغفرت دی دعا کر دے پین نبی پاک صاحب لالاگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دا تذکرہ جتھے ہوندا ہوئے اتھے اللہ دیاں رحمتاں برس دیاں انوارو تجلیات دا نزول ہوندا ہے حضور نے اپنی پاک زبان دے نال وی میلاد دا ذکر فرمایا ہے نبی پاک فرماندے شفا شریف اندر علامہ قاضی ایاز مالکی یہ روایت نقل کر دیں حضور نے خود اپنی زبانی گہربار نل ارشاد فرمایا صحابہ سیدہ حوا تو لے کے سیدہ آمنہ پاک تک 500 بیبیاں بندیاں جنہاں دیاں جسماں دے اندر فرمایا میرا نور آیا ہے یعنی حضور دے خاندان دیاں 500 بیبیاں بندیاں سیدہ حوا تو لے کے سیدہ آمنہ پاک تک فرمایا 500 دیاں 500 طیب طاہر پاک صاف نے ایک بھی فاسقہ نہیں ایک بھی فاجرہ نہیں نشروتی بندر ایک علامہ تھانوی بھی لکھیے ایک دن جبریل امین بھی حضور دی بارگاہ جا کے عرض کر دن سونے اللہ نے پوری کائنات دے وچوں عرب دا انتخاب کیتا عرب نو آلہ بنایا عرب دے وچوں قبیلہ قریش دا انتخاب کیتا قبیلہ قریش دے وچوں بنو ہاشم دا انتخاب کیتا بنو ہاشم دے وچوں اللہ نے تواڈا انتخاب فرمایا سونے جبریل دیاں نگاہاں نے اج تک اللہ دی کائنات اندر تواڈے جیا سونا کوئی نہیں ویکھیا ہر بندہ اپنے علم دے مطابق گل کردا ہے سوچ دے مطابق گل کردا ہے جڑا لاہور گیا ہی نہیں انہیں لاہور دی گل کی کرنی ہے جنہیں کراچی ویکھیا ہی نہیں انہیں کراچی دی گل کی کرنی ہے گل اتنی کہ میں کراں گا جتنا کہ مینوں علم ہے میرا علم تھوڑا ہے حضور دی عظمت کروڑاں تجربہ درجے بلند ہے حضور دے تذکرے شانہ بلند نے لیکن اے جبریل ہے جنہیں کل نبیان دی زیارت کی تھی کل نبیان دا زمانہ ویکھیا ہر نبی دا دور ویکھیا ہر نبی دی زیارت کی تھی کل کتاباں دا عالم کل کتاباں دا حافظ اتنا زیادہ علم ہے اتنی شان ہے اتنا مرتبہ ہے خود رسول الملائکہ بیت المعمور دا امام بھی ہے نوریاں دا سردار بھی ہے اللہ دی وحی لے کے آنا لے ایڈی شان والا فرشتہ جبریل کہندا سونے اج تک میریاں نگاہاں نے تواڈے جیا سونا کوئی نہیں ویکھیا اس لیے اسی کہنے سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں سونے محمد ورگا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہو جاؤ. حضور دی نعت ہے. کوئی چگلی کر رہا آئے گا, کوئی غیبت کر رہا آئے گا, کوئی جھوٹ بولدا آئے گا, تھوڑیاں زباناں اللہ دے حبیب دا ذکر پیاں کر دیاں. ذرا پڑھ لو لال مل کے سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں. اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں. جگتے باغاراں آیاں, جگتے باغاراں آیاں, رب دا حبیب آیا, دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا. روندے گا ساون والا, روندے گا ساون والا, اجڑے و ساون والا, مائی گلی ماں دیو بھاگ جگاون والا. ایڈیاں شالاں والا آنا ہن لال کوئی نہیں. ایڈیاں شالاں والا آنا ہن لال کوئی نہیں. اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں. حضور نے اپنی میلاد دا ذکر اپنی پاک زبان لال فرمایا ہے. فرمایا طیب طاہر پاک صاف بیبیاں دے وچوں میرا نور پاک صلباں چوں پاک رحمان دی طرف منتقل ہوندا ہوندا میری والدہ ماجدہ سیدہ یامنہ پاک تک پہنچی ہو. کتاباں دسدیاں نے سیرت سید الورا دے مصنف نقل کر دیں, او بھی لکھ دیں ملک پاکستان اندر سیرت دیاں کتاباں دے اندر پہلے نمبر تے آن والی کتاب گورنمنٹ دی طرفوں سیرت دیاں کتاباں اندر پہلا نمبر حاصل کرن والی کتاب سیرت سید الورا 30 سال دارسا گزر گیا ہے جنوں شہرت حاصل کیتیاں. ان دی پہلی جلد دے اندر ایک گل موجود ہے. حضرت عبد المطلب حضور دے دادا جان یمن لگے, اوتھے ایک یہودی عالم ملیا.